اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے واقعہ کو بیان کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا قحط فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دیں اور آپ کی مدد کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ یوں طائف پہنچے اور قبیلہ سکیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اپنے بچوں اور غلاموں کو شے دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی اور بد زبانیاں کرنی شروع کی۔ پھر پتھر برسانے لگے جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے اور حماقت کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو ادبار شیبہ فرزندان ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا تھا اس کو سوچنے لگے۔ چنانچہ آپ نے ایک رغبت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور وہ دعا کچھ یوں ہے: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت رب الی من تکلون الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملقتہ امری، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن آفیتک ہی اعصم لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلی علیہ امر الدنیا والآخرۃ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک، لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ اور اس آیات کا ترجمہ ہے: بارگاہ الہی، میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تنگی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشیدہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ کو ربیہ کے بیٹوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام اداس کے ہاتھ انگور کا گوشہ بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر اداس نے کہا: اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اداس نے کہا: نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ۔ آپ نے فرمایا: مرد صالح یونس بن امتی کی بستی کے۔ اس نے کہا: آپ کو کیا معلوم؟ یونس بن
امتی کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، اور قرآن مجید سے اس پر یونس بن امتی کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر اداس مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھے۔ آپ غم کے عالم میں تھے۔ قرآن میں نازل پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اس سے جو حکم چاہیں کریں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ یہاں دو پہاڑوں کے لیے اخشابین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پر بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ یہ مدد آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غم کے بادل دور ہو گئے۔ آپ نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی، تان کا نخلا میں جا فروکش ہوئے اور وہیں چند دن قیام فرمایا۔ اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جون کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی بن کر واپس گئی، کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا، یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا۔ چند آیتیں سورۃ احقاف کی اور چند آیتیں سورۃ جن کی۔ چند روز بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی و فراخی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی، اس لیے آپ نے احتیاط پسند کی، چنانچہ مکہ کے قریب پہنچ کر حرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ خلیف ہے اور خلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنو عامر بن لوی سے ہے، ان کی پناہ بنو کعب بن لوی پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہی اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کرایا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختصر ترین بیان کیا ہے۔ جو اس سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3231 میں دیکھیں۔ صحیح بخاری میں آپ کو اس سے بھی زیادہ معلومات مل سکتی ہے۔